الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے سنا دوں حق کا پروانہ. برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، میں آپ جیسے عظیم المرتبت حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیر سراپا تقصیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے. حق تعالی شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور ہمارا بھی خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم اعلیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کا نزول فرمایا. اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں. اگر ہم اس وقت عالی کو استعمال میں لائیں تو کائنات کے ہر ذرے ذرے سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی. ذرہ کائنات کا درکنار اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئے گی. اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں پھر وہ ذات کریم جس کا فضل کرم اس کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا. لیکن جب کوئی شرک جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا پاک وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک رب کائنات مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. اسی لیے رب کائنات نے اپنے مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی، تمام کی دعوت وحدت کی دعوت کی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر پکارا. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی طریقے کو اختیار فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی قول سبق دیا. آخر میں ہمارے معلم اعلیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا. اور آج کے دور میں علماء اور اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے. عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کے خاطر تکالیف برداشت کی، اسی توحید کے خاطر جلا وطن کیے گئے، اسی کے خاطر لوگوں کی گالیاں، بے عزتی، مصائب اور ظلم کو برداشت کیا. جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا کہ اے ریگستان عرب کے متوالے
والوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے بآواز سے بلند کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ غلط بیانی اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ظلمت و ضلالت، جہالت و شقاوت، وحشت و بربریت کی وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اس کلمہ مقدمہ کو پڑھ لو، اس کلمہ مقدسہ کو پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ظلمت کا دہ کفر میں ایک کوہرام مچ گیا، تمام کفار مکہ حیرت زدہ رہ گئے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا، وہ اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی مذمت کر رہا ہے۔ برادران ملت، اس کے بعد جو دوست تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے، محبت کی جگہ نفرتوں اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے۔ کم وقت ابو لہب کہتا ہے اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کرنے لگ جائیں؟ اتنا کہہ کر پتھر برساتا ہے، ماہ رسالت کے سر مبارک سے لہو لہام جاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی خاطر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کیا۔ صد افسوس کہ آج کے مسلمان کو توحید و وحدت کی اہمیت و قیمت کو نہیں سمجھتے، اور شرک و کفر، الحاد و ارتداد کی ظلمت اور تاریکیوں کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ اور مقام دیتے ہیں کہ شیطان ملعون بھی دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ اس کے کرتب دیکھ کر، ابلیس کہتا ہے اس کے کرتب کو دیکھ کر بازی لے گیا، مجھ سے مقدر تو دیکھیے۔ حضرات گرامی، یہی وہ رضا خان حضرات ہیں جو اپنے آپ کو حامیان توحید اور متبع سنت ثابت کرتے ہیں، اور وحدت الہی میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو شریک کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ نے جس طرح اپنے اولیاء اور انبیاء کو خدا کے ساتھ شریک کیا، ویسے ہی آج کا رضا خانی کرتے ہیں۔ اس دور میں یہود قبروں پر سجدے کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں رضا خانی ہیں جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس دور میں یہ کام کا تھا اور آج بھی انہی حضرات کا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس سے اٹھا نہ جا سکا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو باہر رکھ دیے جاتے اور کھلی جگہ میں رکھ دی ہوتی تو آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ بنا لیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، لیکن خدا تعالی وحدہ لا شریک لہ کو اس بات کا علم تھا کہ آئندہ زمانے میں قبر پرست رضا خانی آئیں گے اور وہ اولیاء اور انبیاء کرام کی قبروں پر سجدہ کریں گے۔ ان رضا خانی سے میری نبی کی قبر کی حفاظت ہونی چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ نبی کی قبر باہر کھلی جگہ نہ بنائے۔ یہی وہ رضا خانی ہے جو کلمہ طیبہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ یہی وہ رضا خانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مختار کل مانتے ہیں، داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولاد کے خزائن آپ کے پاس ہیں اور بگڑی بنانے والے ہیں، خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کرتے ہیں، صابر کلیہری کے مزار پر جا کر منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ اے رضا خانیوں، اے بیوقوفوں، کان کھول کر سن لو، اگر کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مختار کل وہ ذات اقدس ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، حاجت روا مشکل کشا وہ ہے جسے ہر مشکل میں
پکارا جاتا ہے، اولاد دینے والا وہ ہے جو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے جو خوف سے امن دلاتا ہے، سجدے کے لائق وہ ہے جس کی تسبیح ہر ذی نفس کرتی ہے، منتوں اور مرادوں کو پورا کرنے والا وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ایسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ان عقائد کے خلاف ہے تو اس کا عقیدہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ مشن و طریق انبیاء کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ عقائد صحابہ کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ تابعین تبع تابعین اور امام مجتہدین کے عقائد کے خلاف ہے۔ اے رضا خانیوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی صریح آیت یا صریح حدیث لاؤ جس سے محسن کائنات مختار کل ثابت ہوتے ہوں، تا قیامت اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر محسن انسانیت مختار کل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر اختیار تھا کہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ کی حسرت قلبی پوری فرما دیتے، جو شفیع مذنبین کے حجر اقدس میں تقریباً 9 سال تک رہی اور امنگ و تمنا بھی کرتی رہی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لڑکے کو نہلا دھلا کر بارگاہ رسالت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی اور فرمایا، یا رسول اللہ، کاش ایسی اولاد ہماری بھی ہوتی تو آج ہمارا گھر کھلا ہوا نظر آتا۔ اے رضا خانیوں، محسن کائنات کا جواب سنو، وہ اپنا عقیدہ حاملان توحید جیسا بنا لو۔ میرے آقا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ تو خدا کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے اللہ کے خزانے میرے پاس ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل ذات خداوندی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی وہی جو ذات مقدس کسی بھی شے کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ انبیاء کرام بھی اس کے ذات اسی ذات کے محتاج، صحابہ کرام بھی اس کے ذات کے محتاج، تابعین تبع تابعین بھی اس کے محتاج، خواجہ اجمیری بھی خدا کے محتاج، مخدوم شاہ بھی خدا کے محتاج، قطب الدین بختیاری کاکی بھی خدا کے محتاج، صابر کلیری بھی خدا کے محتاج، ائمہ مجتہدین بھی خدا کے محتاج، کائنات کے ذرہ ذرہ خدا واحد کا محتاج۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مستحق عبادت ذات خداوندی ہے، مستحق سجدہ بھی ذات خداوندی ہے۔ ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں تو مسجود ہے، ہم سائل ہیں وہ مسئول ہے، ہم خالق ہیں وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ ذات جس نے ہماری پرورش رحم مادر میں بھی کی، وہ ذات کے ہم پر اتنے احسانات ہیں جس کو شمار کرنا محال ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عبادت باری یا ذات باری یا صفات باری میں کسی کو شریک کرتا ہے تو کیا وہ خدا پسند کرے گا کہ بچپن سے میں نے اس کو پرورش کی، میرا بندہ دوسرے کے در پر سر جھکائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں کہ ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کسی دوسرے سے آنکھ لڑائے یا کوئی ہماری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، تو وہ ذات خداوندی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی، لیکن آج کا مسلمان نیک کام سمجھ کر خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کرتا ہے، نیک کام سمجھ کر شرک و کفر کی دلدل میں دھسا جا رہا ہے، جس سے نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، دونوں جگہ نقصان ہی اور نقصان ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تمام بری رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے اور کفر شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔